بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مطالعہ پاکستان کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ سبق نمبر 7 کے حوالے سے ہے، جو کہ معاشی منصوبہ بندی اور ترقی کے عنوان سے ہے۔ عزیز طلبہ، معاشی منصوبہ بندی ملکوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی ہے۔ اور معاشی منصوبہ بندی کی پالیسی معاشی ترقی کے لیے مرتب کی جاتی ہے تاکہ ملک کے عوام کو خوشحال زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جا سکیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ ملکی پیداوار میں اضافہ کر کے قومی آمدنی کو اس حد تک بڑھایا جائے کہ قومی آمدنی میں اضافے کی شرح ہو یا افزائش آبادی کے مقابلے میں جو اضافے کی شرح ہو قومی آمدنی کی وہ زیادہ ہو۔ معاشی منصوبہ بندی کے لیے ایک قومی منصوبہ بندی کمیشن ہوتا ہے جو ملکی وسائل کو بڑھانے اور ترقی دینے کے لیے ایک جامع منصوبہ بھی بناتا ہے۔ معاشی منصوبہ بندی جو ہے، اب اس کی کیا اہمیت ہے یہ ہم آپ کے سامنے اس سبق کے اندر تفصیل سے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں تو فیکس آمدنی جو ہے اس کو بڑھانے کی کتنی اہمیت ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ معاشی منصوبہ بندی کیونکہ ایک اہم ترین مقصد ہے فیکس آمدنی میں مسلسل جو اضافہ کرنا ہے، اس کا یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے، اور عوام کے معیار زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ فیکس آمدنی پر ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کی فیکس آمدنی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے تو ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اگر فیکس آمدنی کم ہو جائے تو معاشی ترقی کی جو رفتار ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گی۔ چنانچہ معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے فیکس آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح قومی آمدنی میں اضافہ۔ معاشی منصوبہ بندی کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ ملک کے باشندوں کو، رہنے والوں کو خوشحال بنانا ہوتا ہے اور انہیں مطمئن زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تاکہ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ ملکی پیداوار میں اضافہ کر کے قومی آمدنی اس حد تک جو ہے بڑھا دی جائے کہ قومی آمدنی میں اضافے کی شرح آبادی کی بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو، اور قومی آمدنی میں اضافے کے لیے آمدنی کے جو تمام ذرائع ہیں ان کو بروکار لا کر ان سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پیداواری ذرائع جو ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کے سلسلے میں خصوصی اہمیت حاصل ہوتی ہے، جو کہ ملکی حالات کو پیش نظر رکھ کر کی جانی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو ملکی پیداوار ہے اس کے اندر ہم زراعت کے حوالے سے بھی ملکی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف فیکٹریز ہیں اس کے اندر اگر ہم ٹیکسٹائل وغیرہ جو ہے اس کی انڈسٹری ہم نے لگائی ہوئی تو وہاں پہ پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے، جس سے یہ ہوگا کہ آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہوگی تو ہماری پیداوار اس سے ڈبل حساب سے اگر بڑھے گی تو ہماری جو قومی آمدنی ہے اس کے اندر اضافہ اچھی طرح سے ہوگا اور ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ملازمتوں کی فراہمی ہے۔ ہر حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں معاشی ترقی کی رفتار جو ہے وہ قابل ستائش رہے اور لوگ مطمئن زندگی گزاریں۔ چنانچہ ملک میں کام کرنے والے جو اہل افراد ہوتے ہیں ان کو روزگار کی فراہمی یقینی بنائی جائے، تو اس کے لیے بنیادی مقاصد میں شامل کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ہی اس مقصد کو حاصل کی جاتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کا سب سے اہم بڑا مسئلہ جو ہے وہ پڑھے لکھے، ہنرمند اور کام کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ افراد کی ملازمتوں کی فراہمی ہے، اور معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے اس مسئلے کو احسن طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی کفالت جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ معاشی منصوبہ بندی کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک اہم مقصد جو ہے وہ معاشی خود کفالت بھی ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زرعی شعبے کے اندر خرابیوں کو دور کیا جاتا ہے۔ منڈیوں کا جو پورا ایک سسٹم ہے اس کی اصلاح کی جاتی ہے، امپروو اس کو کیا جاتا ہے، اور جو کاشتکار ہیں ان کو عمدہ بیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ زمین سے چیزوں کو اگائیں، اور کھاد ان کو اچھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح زرعی مشینری کی خریداری کے لیے قرض کی سہولت بھی ان کو آسان اقساط کے اوپر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آبپاشی کے ذرائع کو بہتر بنایا جاتا ہے، اور سیم اور تھور کی جو روک تھام ہے اس کے لیے جدید طریقہ کاشت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور زرعی تعلیم اور ترقی جو ہے اور جو تحقیق ہے اس کو فروغ دے کر قومی پیداوار میں اضافہ کیا جاتا ہے، جس سے ملک معاشی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود کفیل بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان میں ادائیگیوں کا توازن عموماً خسارے کا شکار رہتا ہے،
اس کی وجہ سے برآمدات میں کمی ہوتی ہے اور درآمدات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس خسارے کو ختم کرنے کے لیے ادائیگیوں کا توازن درست کیا جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ مناسب معاشی منصوبہ بندی کر کے درآمدات اور برآمدات میں توازن پیدا کیا جائے، تاکہ آپ کے ملک کے اندر جو چیزیں پیدا نہیں ہوتی ان کو اگر باہر سے امپورٹ کیا جائے تو آپ کی جو برآمدات ہیں وہ اور درآمدات ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق تاکہ نہ ہو سکے، اور یہ فرق اگر ہو تو اس کو ایکسپورٹ آپ مختلف چیزیں کر کے پورا کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو صنعتی ترقی جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور معاشی منصوبہ بندی کا ایک مقصد جو ہے وہ صنعتی ترقی بھی ہوتا ہے، اور صنعتی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک کو صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ اگر بنانا ہو تو صنعتی ترقی کے قیام کے لیے خود مختلف جو شعبے ہوتے ہیں ان کو خصوصی مراحت جو ہے وہ دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی شعبہ کسی مخصوص صنعت میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہ ہو تو حکومت پھر خود صنعت کے لیے سرمایہ فراہم کرتی ہے، اور بعض صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے چند سالوں کے لیے پھر ٹیکسوں میں چھوٹ بھی دی جاتی ہے، تاکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنی انڈسٹری جو ہے اپنی صنعت جو ہے وہ لگا سکیں، تاکہ ملک کی جو خود کفالت ہے اور ملک اس جانب بڑھ سکے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو کم ترقی یافتہ جو علاقے ہیں ان کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں، اور اگر ملک کے کچھ علاقے یکساں طور پر ترقی یافتہ نہ ہوں، جیسے مثال کے طور پر کراچی ہے، اب کراچی کے جو قرب و جوار کے علاقے ہیں جو مختلف کراچی سے باہر کے، تو وہ کراچی جیسے ترقی یافتہ نہیں ہیں، مگر ان ترقی یافتہ علاقوں کو اب برابری کے اوپر کیسے لایا جائے، اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ پسماندہ جو علاقے ہوتے ہیں ان میں ترجیحی بنیادوں پر خصوصی ترقیاتی اسکیمیں تیار کی جاتی ہیں، اور ان اقدامات سے ملکی معیشت میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور ایک پائیدار معاشی نظام قائم کرنے میں مدد بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو افرادی قوت جو ہے اس کی کھپت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ لوگ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں مگر ان کو کھپانا کس طرح ہے، ان کو جابس کس طرح دینی ہے، اور ان کو وہ کام کس طرح دینا ہے جس کام کی وہ اہلیت رکھتے ہیں۔ بے روزگاری تو ایک مسئلہ ہے، اور اس بے روزگاری کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے فی کس آمدنی میں بھی آپ کی جو ہے وہ اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور قومی آمدنی بھی آپ کی نہیں بڑھ رہی ہوتی، اور آپ کا بجٹ جو ہے وہ پھر خسارے میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو ممالک ہوتے ہیں جو منصوبہ بندی کرتے ہیں تو وہ افراد قوت کو بہتر اور صحیح طور پر استعمال بھی کرتے ہیں، اور وہ مقامی جو منصوبہ بنتے ہیں جیسے کہ سڑکوں کے یا اسپتالوں کے یا اس طرح کی جو تعمیرات کے جو منصوبے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ افراد قوت کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور معاشی منصوبہ بندی کا ایک مقصد جو ہے وہ افراد قوت کی کھپت بھی ہے تاکہ بے روزگاری پر قابو پایا جا سکے۔ اس کے علاوہ قیمتوں میں استحکام جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور معاشی منصوبہ بندی کا اہم ترین ہم کہیں کہ مقصد جو ہے وہ قیمتوں میں استحکام رکھنے بھی ہوتا ہے، کیونکہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنے سے مہنگائی ہوتی ہے، اور پھر عوام کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور صارفین جو ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قیمتوں میں اضافے سے افراد زر کا چکر بھی پھر شروع ہو جاتا ہے، اور اسی حوالے سے پھر معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے قیمتوں میں استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے، اور انہیں مناسب سطح پر برقرار رکھنے کی کوشش بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو افراد زر جو ہے اس کے اوپر بھی قابو پانا یہ بھی بڑا اہم ترین مقصد ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کا جو مقصد اہم ترین ہے نا ان میں سے پھر روز افزوں جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی چیلنج کا مقابلہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور معاشی منصوبہ بندی سے جو معاشی مسائل ہیں ان کو ترقی دے کر افراد زر پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور ہر حکومت کا مقصد معاشی منصوبہ بندی کرتے وقت یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو معاشی بحران کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، اور بعض اوقات ملکی سطح کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے، اور چونکہ معاشی بحران سے ملکی معیشت کو زبردست دھچکا لگتا ہے اسی لیے معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات ہم آپ کے سامنے اگر رکھیں تو سب سے اہم جو ہم پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے ہاں اگر جو ایک پورا سسٹم ہے وہ سسٹم اگر کنٹینیو کرے نا تو اس کنٹینیو کرنے کی وجہ سے جو پالیسیز ہیں وہ 20 سالہ 25 سالہ پالیسیز ہونی چاہیے، جو کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں، ان کو کوئی بھی حکومت آئے اور وہ حکومت ان پالیسیز کو تبدیل نہ کرے تو شاید کہ ہم اس مالی بحران سے اس معاشی بحران سے نکل سکیں اور ہم اچھی معاشی منصوبہ بندی کر سکیں تاکہ ہمارا ملک ترقی بھی کر سکے، اور یہ جو ہمارا بجٹ ہر دفعہ خسارے میں جا رہا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ اب بلندیوں کو چھو رہی ہے، یہ سارے معاملات بھی اس سے حل ہو سکتے ہیں۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا معاشی منصوبہ بندی اور ترقی کے حوالے سے لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.